اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے پاکستان بنتے ہی ڈومیننٹ تھی. جنرل گریسی نے محمد علی جناح کی بات نہیں مانی تھی, باقیوں کی کیا اوقات ہے مجھے بتائیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو گئے. اصل جو کینسر آپ کو لگا ہے وہ ماشاء اللہ ہے صدر ایوب کا. اس کے بعد سے فوج کو نظر آیا کہ ہم مضبوطی سے یہاں پہ معاملات چلا سکتے ہیں. تو حجاج ابن یوسف کا ایک کال ہے کہ جو ہاتھ تمہاری گردن کی طرف بڑھے اسے کاٹ دو, اگر کاٹ نہیں سکتے تو چوم لو. تو ہماری مذہبی جماعتوں نے چوم لیا, انہیں پتا ہم نہیں کاٹ سکتے, تو یہ وجہ تھی. بہرحال میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مذہبی جماعتیں اسٹریٹ پاور کے ذریعے کھڑی رہتی تو بھی شاید کوئی کامیابی حاصل نہ ہوتی, کیونکہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے نا وہ طاقتور ہے. پاکستان میں ان کی ڈومیننسی ہے, اس سے مزید فساد کھڑا ہونا تھا. میں پولیٹیکل سٹرگل میں بلیو کرتا ہوں, پولیٹیکل سٹرگل ہونی چاہیے تھی, بجائے یہ کہ مذہبی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کے نواز شریف اور بے نظیر کی حکومت گراتے ہیں, اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے ہیں. اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی لکھا جاتا تو ملک کی صورتحال آج ایسی نہ ہوتی. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کو سائڈ میں رکھیں اور ایگری کریں دوسری جماعتوں کے ساتھ, چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھیں. اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہماری پولیٹکس میں کم کرنی ہے تو ساری کی ساری مذہبی جماعتوں کو, پولیٹیکل جماعتوں کو ایک جگہ جمع ہونا ہوگا. اگر یہ ساری ایک جگہ جمع نہیں ہوں گی اور ڈومیننٹ ان میں سے کوئی ایسی جماعت ہے جو جا کے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن جائے گی, تو پھر یہ دوبارہ سے یہ سرکل اس طریقے سے چلتا رہے گا. تو اس وقت جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, تو ٹھیک ہے, سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے سسٹم کے ساتھ چلیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. یہ ایک دن میں مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہاں سنی شیعہ فسادات ہوئے ہیں, 30 سے 40 ہزار شیعہ قتل ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ناک کے نیچے. ضیاء الحق نے سپورٹ کیا ان جہادی تنظیموں کو جنہوں نے شیعہ کا قتل عام کیا, اسی لیے شیعہ اتنی نفرت کرتے ہیں. جب بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنے پاس بلاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو اسی نیریٹو پہ تھے جو آج آپ نے ایف اے ٹی ایف کے بعد اڈاپٹ کیا ہے. میں تو شیعہ علماء سے بھی ڈسکشن کرتا ہوں, جب وہ آرمی چیف کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا ڈسکشن کی. وہ ڈھکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو باتیں کر رہے ہو یہ تو ہم اس وقت کرتے تھے جب ضیاء الحق جو ہے ہمارا قتل عام کروا رہا تھا, آج آپ نے ہمارا نیریٹو اڈاپٹ کیا. آخری خبر جو ہم کریں گے وہ ہمارے پیارے دوست انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک پبلک آرڈر کے تحت ایم پی او کے تحت اریسٹ کیا گیا تھا. اریسٹ کر کے ان کو جیل میں ڈالا گیا, پھر ان پہ 295 سی لگا دیا گیا, اور یہ سب کچھ کو تقویت دی CII نے. اب CII کیا ہے؟ یہ جو کاؤنسل ہے جس نے بیسیکلی آپ کی ایک ریلیجس شیپنگ کرنی ہوتی ہے, فتوات دینے ہوتے ہیں, اس نے اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ اور ڈی بیس کر دیا ہے کہ آج ہائی کورٹ نے باقاعدہ ان کو سیٹ ان لائن کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ CIA کا اوپینین کسی بھی انویسٹیگیشن, کورٹ پروسیڈنگ یا آفیشیل ایکشن میں استعمال نہیں ہو سکتا جب تک کہ پریزیڈنٹ, گورنر یا پارلیمنٹ سیک نہ کرے. یعنی انہوں نے CIA کا کہ آپ کی یہ لیول ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے. یہ CII بولڈ اینڈ بیوٹیفل ہوئی تھی نا, جو ابھی ایشو کر دی فتوے جو کمپلیٹ اٹر نانسنس تھے, اسپیشلی انجینئر صاحب کے معاملے میں, تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیک میں لیا ہے. انہوں نے FIA, پولیس اور باقی ایجنسیز کو ڈائریکٹیوز دیے کہ آپ فیوچر میں ریگارڈنگ CIA اوپینینز پہلے ہمیں کلیئرٹی دیں گے, پھر ہم انیشیٹ کریں گے کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب یہی وہ بیکنگ تھی جو سب نے بنائی تھی ان کو اریسٹ کرنے کے لیے, 295 کا مقدمہ چلانے کے لیے. لیکن ہارش ریالٹی یہ ہے کہ ڈسپائٹ دس علی بھائی کا باہر آنے کا نظریہ, باہر آنے کا راستہ بھی اتنا کلیئر نہیں ہے. کیونکہ جب ایک بندے کو 3 MPO کے تحت اٹھایا گیا ہے, اس کی بیل اپلیکیشنیں آ رہی ہیں, وہ بندہ فلائٹ رسک نہیں ہے, تو آپ اس کو بیل کیوں نہیں دے رہے؟ اس کا تو CIA سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تو ان جج سے تعلق ہے جس سامنے بیل اپلیکیشن آ رہی ہے. تو ریاست کے کوئی عزائم ہیں, ریاست کی کوئی پلاننگ ہے, اور یہ سب سے گھنونا گھٹیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کی آوازیں بند کریں. آپ کو انجینئر نہیں پسند, نہ پسند ہو. آپ کو ساحل دیم نہیں پسند, نہ پسند ہو. کیسر راجہ نہیں پسند, علماء کرام نہیں پسند ہو, نہ پسند ہو. آپ آوازیں کیوں بند کر سکتے ہیں؟ اور یہ ایکسپوز, آوازیں بند کرنے کی جو خواہش ہے نا, یہ ایکسپوزے ہو چکا ہے ہمارے بہت سارے نان گورنمنٹ دوستوں کا, جو بیٹھ کے چیئر لیڈ کر رہے تھے TLP کا قتل عام. ہمیں یہ ماننا ہے کہ فریڈم آف سپیچ ایگزسٹ کرنی چاہیے, آپ لوگوں کو اختلاف رائے رکھنے دیں. یہ ویڈیو کسی طاقتور بندے کو پہنچائی جائے جہاں پہ بتایا جائے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ سے چندہ نہیں لیتا, وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا پیسے لے کے,
وہ ملک سے باہر جا کے نہیں بیٹھ جاتا, وہ کسی اور ملک کی سٹیزن شپ نہیں سیکھ کرتا, اس نے کوئی ہتھ کنڈا نہیں استعمال کیا جو پاکستان کی علماء کلاس کرتی رہی ہے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سارے عالموں کو پاکستان کے بلاتے ہیں اور ان کو ایڈریس کرتے ہیں, تو فرنٹ رو میں کون بیٹھا ہے؟ شف سرکار. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہاں ہیں؟ جیل میں. یہ لیول ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کا کہ وہ فراڈ کو ریکگنائز نہیں کر پاتے, اور جو بندہ قرآن و سنت کی بات کرے اس کو تون کے رکھ دیتے. یہ بہت افسوسناک لیول ہے. آپ دیکھیں ہماری انٹلیکچوئل کلاس ڈیگریڈ کی, ایجوکیشن پہ کوئی پیسے خرچ نہیں کیے, اپرچونیٹیز فراہم نہیں کی. ہماری ورکنگ کلاس کے لیے جابز نہیں موجود. ہماری علماء کلاس کو خریدا جاتا ہے, بلیک میل کیا جاتا ہے, اور جو بندہ ان دونوں ہتھ کنڈوں میں نہیں آتا اس کو جیل میں کر دیا جاتا ہے. تو اس ملک میں بھائی کس کو رائے کی آزادی ہے؟ فیصل ووڈا صاحب کو, وہ کون ہے؟ ہو از ہی؟ از پبلک سرونٹ. یا خواجہ آصف صاحب کو جو گناہ کر کے 80 سے اقتدار میں آئے ہوئے صرف کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں نا ہم نے گناہ کیا. تو اپیرنٹلی ساتھ صاحب آپ کسی کا مرڈر کریں اور مان لیں آپ نے مرڈر کیا تو پرابلم سالو, نو کرائم ختم. تو اس ملک کو اگر آپ لطیفہ نہیں بنانا چاہتے تو عوام الناس کو کھڑے ہو کے آواز بلند کرنی پڑے گی اکاؤنٹیبلٹی کی اکراس بورڈ, اور نہیں پرواہ کرنا کہ آپ کی پسندیدہ جماعت ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا عزیز ہے, آپ کی قوم ہے, آپ کا سیکٹ ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہوئے گی تو کچھ ہو سکتا ہے. مسئلہ آپ کا ایک ہی ہے, وہ یہاں کوئی سسٹم نہیں بننے دیتے. بس وہ اگر لائن کے اوپر آ جائیں آپ کا ملک بھی اٹھے گا. وہ خود کام کر نہیں سکتے, کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے کرنے نہیں دیتے, اور پھر کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ فیل ہو گئے. بھائی فیل تو انہوں نے ہونا ہے. آپ ان کو کبھی کسی ایک اسمبلی نے بھی کوئی انسانوں کی طرح ٹائم پورا کیا؟ نہیں سر. ہاں, یہ مسئلہ ایک ہی ہے. یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور آندہ بھی کہوں گا, ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا, مسئلہ ایک ہی ہے. اس کا حل کیا ہے علی بھائی؟ مثلا مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, حال تو میں بتا دیا 500 سال تک مجھے نہیں کوئی نظر آ رہا, بالکل نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے ہمارے جینز بدل دیے ہیں ان لوگوں نے, بالکل ڈی این اے بدل دیا. ہم لوگ اس سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے, اپنے ڈبے میں بند ہو. جی میرے جیسے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں, باقی تو سارے جو ہیں وہ جڈ ہیں. ان کو تو انہوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ دیکھیں جی یہ سیاستدان فیل ہوتے ہیں اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ ہماری وجہ سے فیل ہوتے ہیں. ہم نے کسی سیاستدان کو کبھی چلنے نہیں دیا, ہم عدلیہ کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ یہی ہے. لیکن اس کو قطن کو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی عمران خان صاحب کے جھنڈے کو سپورٹ کر رہا ہوں یا نواز شریف صاحب کے جھنڈے کو سپورٹ کر رہا ہوں. یہ سب لوگ, یہ بھی ان کے اعلی کار ہیں. یہ جب تک بیچ میں رہتے ہیں نا تو یہ لوگ بھی اسی طرح ڈکٹیٹر بنے ہوتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تو کسی کو ووٹ کو عزت دو یاد آ جاتی ہے, کسی کو یاد آتا ہے کہ جی میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو جب یہ ساتھ ہوتے ہیں, بینیفیشری ہوتے ہیں سسٹم کے, تو یہ مسئلہ بھائی ایک ہے. یہ ان بڑوں کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے, مسئلہ ایک ہی ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں چل رہی. یہ ہمیشہ آپ کو کوئی چورن بیچتے ہیں جی کرپشن ہو رہی ہے. انڈیا میں نہیں کرپشن ہو رہی, بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, تو انڈیا کے اوپر جا رہا ہے کنٹینیوٹی. اس لیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی, یہ 2 چارٹر لکھ لیں, کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچے گا, اور ساری پارٹیاں مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آندہ 25 سال کے لیے یہ اکانومی کی لائن ہوگی. کوئی بھی جماعت حکومت میں آئے اس کو کنٹینیو کرے گی. اور دوسرا یہ جس طریقے سے تماشا ہوتا ہے جو عدلیہ نے 2017 میں کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے باقی جماعتوں نے, پی ڈی ایم نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ تماشے ختم ہو. تو میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بات کروں گا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ڈیموکریسی کا پودا اکھاڑا جاتا ہے ہر دوسرے دن, اور کہتے ہیں یہ بڑا نہیں ہو رہا. تو بھائی اس کے بعد دوبارہ اس کو کریں گے تو پھر ٹی ناٹ سٹارٹ دوبارہ سے ہو جاتا ہے. ہمارا ٹی ناٹ کے اوپر سب کچھ کھڑا ہوا ہے, اور اگر ابھی بھی ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے نا تو یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. میں نے آپ کو بڑی ایمانداری سے اپنی رائے بتائی ہے. میں پوری ایمانداری کے ساتھ اور برین سٹارمنگ کے بعد رزلٹ پہ پہنچوں کہ پاکستان کا کوئی علاج نہیں ہے جب تک یہ لوگ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. یعنی کہ 500 سال کے لیے قبلہ درست کیے بغیر 500 سال بعد بھی نہیں ہونا. بات یہ جب آپ سٹارٹ ہی نہیں لیں گے, ہم نے سٹارٹ کہاں لیا ہے. دوسری بات, 2 وقت کی روٹی ہمارے لیے مشکل ہوئی ہے, یہاں انقلاب کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے, اور جو آپ تاریخ میں جتنی انقلاب کی مثالیں دیتے ہیں نا ان میں سے کوئی بھی پیٹرن پاکستان کے اوپر فٹ ان نہیں بیٹھتا. ایسے ہی ہے. اس طرح کی صورتحال میں اگر آپ کو کوئی فرینچ ریولوشن کی بات بتاتا ہے, آپ کو لینن کی بات بتا دیتا ہے, کوئی فلاں کی بات کرتا ہے, میں نے بڑا کوشش کی کہ کہیں کوئی ہمارا ماڈل فٹ ہوتا ہے, کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا. بھائی ہم اتنا دور جا چکے ہیں کہ ایک طبقہ اتنا اوپر چلا گیا ہے
اور اس کے پاس اتنی اسٹرینتھ آ گئی ہے کہ دوسرے لوگ ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. اور اگر کرتے ہیں تو ان میں سے ایک غداری کر کے اس سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے, پھر دوبارہ سے ان کو آکسیجن مل جاتی ہے. اب دوبارہ مل گئی آکسیجن, دیکھ لیں آپ. یعنی کھیل صرف یہ ہے پاکستان کے اندر کہ اپنا سودا بناؤ, کسی کو جی کوئی, یعنی وہ جو ایک تھا نا ہمارا, جو محمد علی جناح نے جنگ لڑ کے ملک نہیں لیا تھا, ایک پولیٹیشین نے اپنی محنت سے ملک بنایا تھا نا, اور جو ان کا ویژن تھا اسے نہیں فالو کیا گیا. اب پاکستان صحیح ڈائریکشن کی طرف اپیرنٹلی جانے والا ہے. نہیں ہے نا, دیکھیں میں یہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہوں, ورنہ جتنے مجھ سے مولوی تنگ ہیں تو کوئی قانونی چارہ جوئی کر کے اسٹیبلشمنٹ, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹیم ہے نا, تو میری اکیڈمی نے ابھی تک بند کروا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بھی سب کو رہنے کا حق ہے. اور اس طریقے سے اگر آپ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہوگا, دو مخالف متضاد چیزیں, یہ کارل مارکس نے تو بعد میں بات کی ہے, قرآن میں تو یہ چیز موجود ہے, ہمیشہ متضاد چیزیں ٹکرائیں گی, ان میں سے ایک پازیٹیو چیز نکلے گی, اور وہ نکلے گی. مولویوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا کی ضرورت ہے, اور انجینئر محمد علی مرزا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مولویوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اس میں سے ایک بہتری والا سولوشن نکلے گا, تو بہتری کی طرف